فرعون کی ذلت کے اور دن آ گئے. حضرت موسیٰ سے کہا معجزہ کوئی ہے؟ تو حضرت نے لاٹھی چھوڑی، وہ اژدہا بن گیا. فرعون اور سب لوگ کرسیاں چھوڑ کے پیچھے بھاگے. اور امام راضی نے لکھا ہے کہ اژدہا بن کے اس کا منہ فرعون کے سیدھ میں ہو گیا. وہ پہچانتا تھا یہی ہے شیطان. تو فرعون نے کہا یہ میری طرف کیوں آ رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا شرارت پوری دنیا میں کون کر رہا ہے؟ یہ تو خدا ہی کرشمہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا ہم بات سنتے ہیں، آپ اس کو سنبھالیں. حضرت نے لاٹھی پکڑی تو لاٹھی تھی، اژدہا ختم. سارا دربار حیران رہ گیا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والے بھی کرسی چھوڑ کے پیچھے بھاگا. فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے اور جادو کا مقابلہ جادوگر کرے گا. حضرت نے فرمایا بہت اچھا، پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو ہے. تم تو اس کو معجزہ نہیں مانتے، جادوگروں کو لاؤ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کرے کہ خلاف نہ ہو اور وقت صحیح ہو، سب لوگ پہنچ سکے. قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت نے فرمایا تم سے مناظرے کا وعدہ ہے جشن کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ جمع کیے جائے شاش سے، صبح سے. جشن کا دن کوئی ہوگا جس میں تمام ملک میں چھٹی تھی اور سب لوگ آسانی سے ایک جگہ پہنچ سکتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس دن میں تمام لوگوں کو کہا جائے کہ آ جائے. ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ عاشورہ محرم تھا. عاشورہ محرم ماتم کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن. ماتم تو دشمنان خدا اور رسول نے اور کربلا کے مقتولین اور شہداء کے دشمنوں نے بنایا ہے. فتولا فرعون، مڑ گیا فرعون، فجمع کیدہ، اکٹھی کرنے لگا اپنی سازیں. ثم آتا، پھر آ گیا غصے میں، بڑے جلال میں ہے. کدھر ہے موسیٰ؟ بلاؤ اسے. قال لهم موسیٰ، فرمایا جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم، افسوس تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت گڑو خدا پر جھوٹ. فیسحتکم بعذاب، بس ہلاک کر دے گا تم کو عذاب سے. وقد خاب من افترا، اور یقیناً نامراد ہوگا جس نے خدا پر جھوٹ بولا. آپ نے جادوگروں کو تقریر کی کہ مجھے جادوگر نہ سمجھنا، میرا معجزہ ہے خدا کی طرف سے، میں سحر نہیں جانتا. اور معجزے کو سحر کہنا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. یہ نبی کے فرائض میں سے ہے کہ غلط کار کو صحیح سمت بتا دے، اور یہ نبی کے جانشینوں کا فرض ہے کہ غلط کار لوگوں کے سامنے خیر کی بات رکھے. فتنازعوا امرهم بینہم، پس اختلاف کیا جادوگروں نے اپنے معاملے میں آپس میں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سے سرگوشی کرنے لگے. جادوگروں نے وقت مانگا موسیٰ علیہ السلام سے اور فرعون سے، اور فرعون سے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے کہ یہ آدمی کس قسم کا جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب سو جاتے آپ اپنے پاس لاٹھی رکھ لیتے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تو لاٹھی سے اژدہا بن جاتا اور سرہانے چکر لگاتا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اس شخص کے دسترس سے باہر ہے، اور جادو جادوگر کے کنٹرول میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. تو آپس میں کہا کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو آسمانی نصرت و تائید ہے، ہمارا جادو کس میں سو جائے گا؟ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں کہا کہ ویسے نہیں چھوڑ سکتے، رہنے دے، ہو جائے مقابلہ، اور اس کے سامنے جادو ذلیل ہو جائے اور حضرت کا معجزہ واضح ہو کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان کا اعلان کر لیں، حضرت کی عزت فتح ہے. تو جادوگروں نے آپس میں اختلاف کیا کہ موسیٰ جادوگر بالکل نہیں ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو جب وہ خدا کا نام لے لیتا ہے لاٹھی چھوڑتا ہے، اژدہا بنتا ہے اس سے. اب تو وہ سو گیا ہے، حالانکہ جادوگر جب سو جاتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، حفاظت کے لیے چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے حضرت کے چاروں طرف. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پھر انہوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ اب تو مقابلہ کرنا ہوگا. قالوا، کہنے لگے، ان هذان لساحران، ان هذان یعنی ان هذان، لیکن محلن اس کو مخفف کر دیا اور اعراب اس کے دے دیا کیونکہ ان کے اعراب اور ہے. ایک ترکیب یہ بھی ہے، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان جو چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ نکالے تم کو، من ارضکم تمہارے زمین مصر سے، بسحرہم اپنے جادو کے زور سے، ویذهبا بطریقتکم المثلی،
اور ختم کر دے تمہارے بزرگوں کے طریقے کو. یہ بزرگوں کے راہ و رسم ختم کر رہے ہیں. فاجمعوا کیدکم، اکٹھی کرو اپنی سازش. ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ قطار میں. فقد افلح اليوم من استعلا، اور یقیناً کامیاب ہوگا آج کے دن جو کامیاب ہو، یقیناً بامراد ہوگا آج کے دن جو کامیاب ہوا، جو جیت گیا. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، وہ باتیں تو آپس میں تھی، اما ان تلقیا، یا آپ ڈالے، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم ہوں گے پہلے ڈالنے والے. قال بل القوا، حضرت نے تم ڈالو، ڈالو اپنی رسیاں، لاٹیاں شاٹیاں پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، دکھائی دے رہے تھے حضرت کو، من سحرہم، جادو کے زور سے، انہا تسعى، جیسے وہ دوڑ رہے ہیں. جادوگروں نے لاٹیاں، یوں کالا جادو، یوں ملتان کا جادو، یہ بنگال کا جادو. بڑے غصے میں، جیسے زیادہ تر کام وہ آواز سے کرتے ہیں، روبداب آواز سے. بس وہ لاٹیاں اور رسیاں میدان میں ابلنے لگی، جادوگروں کی سام فوج دہا بن گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، پس محسوس کیا دل میں ڈر موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام دل میں خوفزدہ ہو گئے. ابن العربی نے مختصر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے کہ خدایا انہوں نے بھی سانپ بنائے ہیں اور میرا معجزہ بھی سانپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جادو اور معجزے میں عوام فرق نہ کر سکے. بھئی ہماری بھی داڑھی اور پگڑی اور جبہ ہے، اور مرزائیوں کی جو مولوی ہے ان کی بھی بڑی کنگھی شدہ داڑیاں، تیل لگا ہوا، بڑی آنکھیں کالی کر کے، چھوٹی چھوٹی ٹیڈی پگڑیاں باندھ کے، ہمارے ٹیڈی پاجامے پہن کے چلتے، عدالتوں میں پیش ہوتے، باہر عدالتوں میں. تو انگریز کہتے کہ سب ایک ہے، سب ایک اسلام کے لوگ ہیں. سمجھتے نہیں. وہ فرق کرنا بہت ضروری ہے، کون عالم ہے کون غیر عالم. اب ہر داڑھی والے کو ہاتھ میں تسبیح لے لے، بس وہ مولوی صاحب کہلاتا ہے. یہ سند جو مدرسوں میں شائع ہوئی تھی، یہ اس فرق کے لیے تھی کہ لوگ مستند کی طرف رجوع کریں، غیر مستند کے شر سے بچیں. تو ابن العربی نے مختصر تفسیر میں لکھا ہے، اور امام راضی نے وہی سے لیا ہے، کہ حضرت موسیٰ اس سے ڈر گئے کہ خدایا میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا ہے اور ان کا جادو بھی لاٹھیوں سے سانپ ہے، فرق کہیں نہ کر سکے لوگ، مصیبت ہو جائے گی. قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈرنا نہیں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی جیتیں گے. اللہ نے تسلی دی موسیٰ، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ چمکنی کو ذرا میدان میں کرو، ابھی میدان صاف ہو جائے گا. ادھر چکمکا لگا اردو کا نا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈالیے جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف، بس نگلنے لگا، ما صنعوا، جو جادوگروں نے گڑا. حضرت موسیٰ نے جیسے لاٹھی میدان میں پھینکی، اس سے ایک اژدہا بنا، اور اس اژدہا نے جادوگروں کے بنائے ہوئے لاٹیاں، وہ جو ان کے سانپ تھے، پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے.